جی شروع کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان اور بشریٰ بی بی کو پچھلے 2 مہینے سے قید تہنائی میں رکھا گیا ہے. قید تہنائی جو ہے بین الاقوامی قانون میں بھی، ہمارے آئین کے نیچے بھی اور ہمارے قوانین کے مطابق بھی یہ ایک ٹارچر ہے، بہت شدید قسم کا ٹارچر. اور اس کو کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین، کوئی بھی دنیا کا جو بین الاقوامی قانون ہے اس کو نہیں مان سکتا. ہم نے سینیٹرز نے، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری پارٹی نے اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن علامہ صاحب بیٹھ کے ہم نے اس پہ میٹنگ کی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب خود ایز سینیٹرز جو ہمارا حق ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے. سینیٹرز کے طور پہ ہمارا ایک بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور ایک حق بھی ہے کہ جہاں جہاں ٹارچر ہو رہا ہو، جہاں جہاں فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، جہاں جہاں جو بھی پرزنر ہے پاکستان میں جس کو سیاسی طور پہ سیاسی انتقام کے لیے قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، ہم انویسٹیگیٹ کریں، اس کی تحقیقات کریں اور جا کے ہم خود دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم خود روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم سینیٹرز ہیں اور ہماری ذمہ داری پورے پاکستان کی جو عوام ہے اس کے ساتھ ہے. اس لیے یہ ہم نے پٹیشن کا فیصلہ کیا اور آج سب سینیٹرز نے سائن کرنے کے بعد یہ پٹیشن فائل کرنے کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہمیں امید ہے کہ عدالت جو ہے وہ ہمارا حق جو ہے اس کو، اور عمران خان صاحب کا جو حق ہے اور بشریٰ بی بی کا جو حق ہے، جتنے سیاسی قیدی ہیں پاکستان میں جو ان کا بنیادی اور انسانی حق ہے، اس کو پورا کرے گی. ہم اس امید سے عدالت کے پاس آئے ہیں. ہم نے پہلے پارلیمنٹ میں بھی رجوع کیا، ہم نے اپنے چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی لکھا، لیکن چونکہ وہ ہماری اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اب ایک ہی رستہ رہ گیا ہے اور وہ ہے عدالتیں. عدالتوں کے اوپر ہمیں پتہ ہے دباؤ ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے، آئین کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اور اسی لیے ہم نے ایز سینیٹرز، ایز پارلیمنٹیرینز ہم عدالت کے پاس خود چل کے آئے ہیں. یہ پٹیشن ہم فائل کرنے لگے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیدھا جائیں گے سینٹ، وہاں نوٹیفیکیشن ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کی ہے وہ ہم حاصل کریں گے اور آج ہم پارلیمنٹ میں پھر ود اے کمپلیٹ پارلیمنٹ، یعنی مکمل پارلیمنٹ جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہے، ہم اس کے اوپر آگے کارروائی کریں گے. علامہ صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قانون بنا اس لیے جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور حق ملے. بغیر لا کے، قانون کے، آپ کسی کو اس کا حق نہیں دے سکتے اور معاشرے کے اندر نظم اور آرڈر بھی نہیں لا سکتے. اسی لیے قانون بہت محترم اور مقدس ہوتا ہے. اگر قانون اپنی حرمت کھو بیٹھے تو معاشرہ جنگل بن جاتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ہر مرج پیدا ہوتی ہے اور زیادتیاں، ظلم، فساد جنم لیتا ہے. انہی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک قیدی کے حق ہے. جو قیدی ہے اس کا حق ہے کہ اس کے گھر والے اس سے ملیں، اس کے دوست اس سے ملیں، اور اس کو یہ قانون نے بھی حق دیا ہے. دنیا کی، جیسے رشتے صاحب نے کہا کہ عدالتوں میں بھی ایسے ہی ہے. ایز اے سینیٹر ہماری ذمہ داری ہے فقط تمام کے تمام پاکستان کی جو جیلیں ہیں ان کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور قیدیوں کے بارے میں پتہ چلا سکتے ہیں کہ ان کا کس طرح سے لک آفٹر ہو رہی ہے. اگر اچھے حکمران ہوں تو قید خانے جو زندان ہیں یہ تعلیم اور تربیت کی جگہ بھی بن سکتے ہیں، اچھا انسان بنا سکتے ہیں. بہرحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو بنیادی انسانی حق ہے ان کو، ان کی زوجہ محترمہ کو اس سے معروم رکھا گیا اور باقیوں کو بھی. تو ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی خود ظلم ہے، چپ رہنا ظلم ہے، ظلم کے خلاف. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں اور تمام وہ راستے جو ہمارے قانون نے ہمارے لیے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے آئین نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، انہیں استعمال کریں. ان میں سے ایک راستہ خود عدلیہ کی دروازے کو دستک دینا ہے، یہاں آنا ہے اور اپنے حق کے لیے پٹیشن دائر کرنا ہے. ہم سارے یہاں آئے ہیں تاکہ ہم پٹیشن دائر کریں اور اس دروازے کو بھی کھٹکھٹائیں. کل کلا
یہ تاریخ بھی پاکستان میں رقم ہو رہی ہے کہ ہمارے اداروں نے، ہمارے وہ ادارے جہاں سے لوگوں کو توقع ہوتی تھی کہ نہیں عدل و انصاف ملے گا، ان کے ساتھ کون سا رویہ بنایا گیا ہے. کیونکہ اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اس سوچ کے ساتھ، یہ بھی ایک اتمام حجت ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے خاموش نہیں رہیں گے، اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. اور خداوند متعال نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ خدا پسند کرتا ہے کہ مظلوم جب ظلم ہو رہا تو اس کے مقابلے میں فریاد بلند کریں، چیخیں، چلائیں، بولیں، خاموش نہ رہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز یہ بھی ایک قسم کا اعتراض ہے اس ظلم کے خلاف جو ہو رہا ہے، اور ایک مظلوموں کے حق کے لیے آواز ہے جو پٹیشن ہم دائر کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور عدلیہ کے خود عزت اور آبرو کا بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ انصاف دے، کیونکہ یہ دو چار کی طرح واضح حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کسی کو ابہام نہیں ہے، واضحات میں سے دنیا مانتی ہے اس کو. لہٰذا اگر عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنے وقار کا خیال رکھے، اور جو ان کی ذمہ داری ہے قضاوت کی مسند پر بیٹھے ہیں کہ وہاں سے عدل و انصاف دیں بغیر کسی کیا اسے کہتے ہیں کہ لیتا اللہ کے. انشاءاللہ العزیز ہم سارے سینیٹر یہاں آئے ہیں اور اس حوالے سے آواز اٹھائیں گے، اور امید ہے کہ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی تو ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے. تمام کے تمام جو جیلوں میں قیدی ہیں، مظلوم ہیں، ہم ان کو وزٹ کریں جیلوں کا، اور ان کے بارے میں معلومات لیں، سینٹ میں آواز اٹھائیں، ان کے بارے میں رپورٹس لیں، تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو بے گناہ لوگ بھی ہیں، بالآخر بے گناہ نہ بھی ہو، قیدی ہے، اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. علی ظفر صاحب، میں ملک کے فیصلہ سازوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقار، آپ کی عزت صرف اور صرف ان اداروں کے بقا سے منسوب ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ہماری عدلیہ کا ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جب ملک کا عدل کا نظام تباہ ہو جائے تو ملک قائم نہیں رہ سکتا. اسی یاد دہانی کے تحت کہ آپ اگر محب وطن ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر عدل کے نظام کو اپنے کام پہ چھوڑ دیں. باقی ادارے تو سارے تباہ ہو چکے ہیں. پھر میں یاد دلاتا ہوں، عدل پاکستان کے وجود سے منسوب ہے. شکریہ. علی ظفر صاحب، عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کے پیچھے حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ آپ کوئی گارنٹی مانگتے ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں اداروں کے سربراہان کے حوالے سے تو وہ اسی طرح بات کی جاتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی اس کے لیے کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو حکومت نے بہانہ بنایا ہوا ہے یہ صرف بہانہ ہے، اس کا ٹارچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم جو پٹیشن فائل کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس پٹیشن میں لکھا ہے بڑا واضح طور پہ کہ ٹارچر کی اجازت پاکستان میں نہیں ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک سیاسی انتقام کے لیے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہانہ بنائیں کہ جی سیاست نہیں ہو سکتی اور کسی کو ملنے نہ دیں اور قید تہنائی میں کر رکھ کے ٹارچر کریں. یہ جو ایک روٹین بن گئی ہے، یہ صرف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے بارے میں نہیں، یہ پوری پٹیشن جو ہے پاکستان کے ہر شہری جو اس وقت جیل میں ہے، جو سیاسی قیدی ہے، جس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے، یہ پٹیشن ان کے بارے میں ہے. اور یہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ ایگزامن کریں، ہر جیل میں ایگزامن کریں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ آپ سب کا حق ہے. کل کو جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے یہ پٹیشن کی ہے. یہ بہانہ بناتی ہے حکومت ہر وقت کہ ہم سیاسی بیان دے رہے ہیں اس لیے ہم نہیں ملنے دے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ بشرا بی بی کی فیملی جو ہے ان کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ انہوں نے کون سی سٹیٹمنٹ دی ہے، سیاسی سٹیٹمنٹ؟ اگر یہی بات ہوتی تو پھر ان کو تو کم از کم ملنے دیا جاتا. تو یہ صرف اس کا کوئی قانونی حق نہیں جو حکومت کہہ رہی ہے. اور یہ میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی ہے. لا منسٹر صاحب نے یہ بات کی تھی تو میں نے ان کو سامنے کہا تھا کہ مجھے ایک قانون دکھا دیں جو یہ اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس وجہ سے کسی کو قید تہنائی میں رکھ دیں کہ وہ باہر آ کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. علامہ صاحب، ہم نے تو سنا تھا کہ پارلیمنٹ بالا دست ہوتی ہے، مگر آج ایوان بالا کے جو سینیٹرز ہیں
وہ عدالت کے دروازے پہ انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو کیا اس میں آپ کا اپنا قصور نہیں ہے، اپوزیشن کا قصور نہیں ہے جس نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے؟ وگرنہ آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، انسانی حقوق کی کمیٹی میں ان تمام متعلقہ افراد کو طلب کیا جاتا اور ان کے خلاف پارلیمان کے جو قواعد ہیں ان کے تحت کارروائی کی جائے. تو آپ کے آج اگر نامینیشن آپ کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو کیا آپ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس جائیں گے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہاں آنے کی بجائے پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کرنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر دروازے پہ دستک دینی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں پہلے موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر بھی کسی یوز لیس قسم کی صورتحال وہاں بنی ہوئی تھی. کوئی ایک جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے جناب اعجاز چودھری صاحب کے، ہم وہاں موجود تھے. وہ آئے تو بلایا گیا، وہاں پر کمیٹی میں بلایا گیا، سب کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ظلم کا نظام چل رہا ہے. ادارے سارے کے سارے ریلیونٹ ہو چکے ہیں، چاہے اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، حتیٰ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے سامنے جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، 26ویں آئینی ترامیم، کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا زبردستی. آپ کے خلاف کا ایکٹ بنا، کہاں سے بنا ہے؟ یہ پارلیمنٹ سے بنا ہے نا. تو انہوں نے اداروں کا اصل جو وقار ہوتا ہے، جو استقلال ہوتا ہے، وہ ختم کر دیا ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ ریاست کے 3 ستون بہت اہم ہیں، بڑے اہم ہیں. عدلیہ کا ستون، استقلال عدلیہ کا، پارلیمنٹ کا استقلال، خود مجریہ کا استقلال. لیکن اب کہاں ہے استقلال؟ عدلیہ کا استقلال باقی رہا ہے. آپ کے ججز کو آپ ڈی سی اور ایس پی کی طرح ہو گئے، جہاں چاہے اٹھا کے پڑے پائے. جن آئینی ترامیم کے تحت ان کو لایا گیا، خود آپ دیکھ لیں عدلیہ کے اندر کیا صورتحال بن گئی ہے، پارلیمنٹ کا صورتحال کیا ہے. ہمارے جو آپ بات چیت کریں حکمرانوں کے ساتھ تو ایک ملاقات نہیں کرا سکتے. وہ مشورہ دیتے ہیں فلاں سے بات کر لو، فلاں سے بات کر لو، بالکل پاور لیس نظر آتے ہیں. جب مذاکرات کی بات بھی ہوتی ہے نا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. انہیں اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا چاہیے انہیں. میں نے کہا کہ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر. سیاستدان ہی پاکستان کو بچائیں گے اور چلائیں گے عوام کے ساتھ مل کر. اپنی جڑیں، اپنی طاقت کو عوام میں تلاش کرو، وہاں جڑیں بناؤ اپنی، نہ ان جگہوں کے اوپر جو انلیجیٹیمیٹ ہیں، انلیگل ہیں، جن میں وہاں جا کر آپ اپنے آپ کو بھی بے وقار کرتے ہو، ملک کو بھی بے وقار کرتے ہو، عدلیہ کو بے وقار کرتے ہو، اداروں کو بے وقار کرتے ہو، پارلیمنٹ کو بے وقار کرتے ہو. ضروری یہ ہے کہ ہم اصل کی طرف لوٹیں. جو دنیا کے اندر رائج نظام ہے، طریقہ کار ہے، جس کو عرف معاشرہ، سوسائٹی، جس کو قانون، اور دنیا کے جو انٹلیکچوئل ہیں، مفکر ہیں، جس کو مانتے ہیں. تاریخ بھی تاریخی طور پر ارسطو افلاطون کی بھی باتیں پڑھ رہے ہیں، آج تک پڑھ رہے ہیں. ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر ادارے ہمارے پارلیمنٹ طاقت کا سلسلہ بن جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جمہوریت ہو ملک کے اندر، تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. وگرنہ الیکشن کو آپ لوٹیں گے. آپ مجھے بتائیں، جو اتنے طاقتور ذرا شرم نہ کریں کہ آئیں اور آپ کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر لیں اور پرواہ بھی نہ کریں، اور لوگ انلیگلی غیر قانونی طور پر کرسی پر بیٹھ جائیں جہاں پر ان کو بیٹھنے کا حق نہ آئین نے دیا ہے، نہ قانون نے عوام نے دیا ہے. ان حالات کے اندر آپ کو پھر جہاں جہاں سے ممکنہ امید ہوتی ہے، ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، وہاں کو جانا پڑتا ہے. تاکہ ہم سویلائز لوگ ہیں، کلچرڈ لوگ ہیں، ہم گولی نہیں مار سکتے، اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، ڈنڈے نہیں مار سکتے، توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. گولیاں کھا سکتے ہیں لیکن گولی نہیں مار سکتے. لہٰذا ہم یہی سویلائز راستے اپنائیں گے، اور پاکستان کے اندر بھی ایک بہترین جدوجہد کی مثال قائم کریں گے کہ تھکنا نہیں، نا امید نہیں ہونا، حوصلہ نہیں ہارنا، اور اپنے آواز کو بلند کرتے رہنا. اس ظلم کے نظام میں علامہ صاحب آپ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کیسے قبول کر رہے ہیں، اور کیا پھر سیولائز جو طریقہ ہے احتجاج کرنے کا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ واپس قائمہ کمیٹیوں میں جائیں؟ دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم کے خلاف جو جگہ میں اپنی جگہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اصل میں لیجیٹیمیٹ لوگ یہی ہیں جن کو وہاں بیٹھنا چاہیے، جو فارم 47 سے نہیں آئے ہیں، جو جینوئنلی الیکٹڈ لوگ ہیں. ان کو نہیں ہونا چاہیے جو وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے. لہذا ہمیں وہاں بیٹھنا ہے، بولنا ہے، آواز اٹھانی ہے، عوام کے حقوق کا دفاع کرنا ہے. اور قائمہ کمیٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور انہی کو حق ہے فیصلہ کرنے کا، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بیٹھے یہ مذاکرات کا آپ سے ریلیونٹ ہے سر. مذاکرات کا اختیار عمران خان صاحب نے آپ کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا. گورنمنٹ آفس کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ کل محمود خان اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے. ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں رول آف لا کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے.
پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے، عوام کے ان کے بنیادی انسانی حقوق دلوانے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایسا ہو جیسے الیکشن کرا سکے، عوام کو ان کا حق واپس لوٹانے کے لیے. دیکھیں ووٹ دینا حق الناس ہے، لوگوں کا حق ہے، یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ نے انسانوں کو اختیار بھی دیا، ارادہ بھی دیا ہے، اور اس ارادے پر عمل کرنے کا اختیار بھی دیا ہے کہ اپنا، اور پاکستان کا آئین بھی کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے حکمران چنیں گے. یہ حق انسانوں سے کوئی نہیں چھین سکتا، خدا نے بھی دیا ہے اور پاکستان کے آئین نے بھی دیا ہے. انہوں نے اس حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. ہم اس حق کے لیے بول رہے ہیں کہ وہ حق عوام کو واپس آنا چاہیے. عوام الیکٹ کرے اپنے حکمران، یہ باقی ماندہ پاکستان بچ جائے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. آپ کا KPK دیکھ لیں، آپ کا بلوچستان دیکھ لیں، آپ کا سندھ دیکھ لیں، پنجاب دیکھیں. اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے، کتنا انہوں نے وہاں پر ظلم و جبر کا نظام نافذ کیا ہوا ہے. تو ایسے نہیں چلتا ہے. ہم 25-26 روڈ اطراف میں دیکھیں، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھیں، کس طرح سے دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اپنا اس میں آرڈر کرنا پڑے گا، اپنے اچھا داخلی طور پر بھی، خارجی طور اپنے صاحب ممالک سے اچھے ریلیشن قائم کرنے پڑیں گے. کسی بھی جنگ ایسا نہ بنے پاکستان ادھر جانا. کب؟ جب پاکستان کے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے، کولیکٹیو وزڈم وہاں آئے گا، عوام الیکٹڈ نمائندے بنائیں گے، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی. پھر والا 2-4 کمروں میں بندے کمروں میں بیٹھ کے جو فیصلے کریں گے، اس کا سوائے تباہی کی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے بھی عدالت نے فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو آپ بھی جانتے ہیں ملاقات کیوں بند ہے، اور رانا ثناء اللہ پر ملا کہہ رہا ہے اگر آج گارنٹی ملتی ہے تو ہم کل ہی ملاقات کروا دیں گے. تو ان سے کہیں رجوع کیا گیا ہے جنہوں نے ملاقات بند کروائی ہوئی ہے، یا صرف عدالتوں سے رجوع کیا؟ جی دیکھیں، یہ بھی سوال کنیکٹڈ تھا. ابھی پہلے بھی سوال یہی پوچھا گیا کہ پارلیمنٹیرینز کیوں آئے ہیں عدالت کو، کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں عدالت کا، خود کیوں نہیں کچھ کرتے. تو پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق 3 ستون ہیں، بلکہ میں 4 ستون کہتا ہوں پاکستان میں. ایک میڈیا بھی ہے، لیکن جو ٹیکنیکل جو پلرز ہیں وہ ہے ایک ایگزیکٹو، ایک ہے ہمارا پارلیمنٹ، اور ایک ہے عدالت. پارلیمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے، اس کی کمیٹی ضرور ہوتی ہیں جو کہ دیکھتی ہیں، جو ایک طرح سپروائز کرتی ہیں، حکومت پہ تنقید کر سکتی ہیں. لیکن پارلیمنٹ عدالت نہیں. عدالت میں جب بھی آپ کا بنیادی حق جو ہے یا آپ کا انسانی حق ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ کو عدالت میں ہی آنا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں پاکستان میں جہاں آپ جا کے رجوع کریں. سو ہم نے ایز پارلیمنٹیرینز یہ سوچا، باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ کی کہ ہم نے ہر دروازہ، جس طرح ابھی بتایا لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے. ہم نے کوئی ایسا وینیو نہیں چھوڑنا. اس میں احتجاج بھی شامل ہے، اس میں عدالتوں میں پاس جانا بھی شامل ہے، اس میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا بھی شامل ہے، اس میں میڈیا میں بھی بات کرنا شامل ہے. جب تک ہم بات کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنی کاوش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آخر میں ہمیں کامیابی ہوگی. اب پہلے عدالت کے حکم کیوں نہیں مانے گئے یہ حکومت جانے اور عدالت جانے، لیکن ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے. اور اب جو ہم آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اختتام تک پہنچائیں گے. ہم اس کا فائنل، وہ جلد سماعت کی درخواست کا کیا ہوا؟ جی وہ جلدی سماعت کی درخواست تھی جو سزا معطلی سسپینشن آف کی. سینٹنس کی جو درخواست جی دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ آپ ایگزامن کریں، اس کو خود دیکھیں اور سمجھیں، اور قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ ہسٹری بھی، تاریخ بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے. نہ صرف عوام دیکھ رہی ہے بلکہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہسٹری میں کہ اپیلیں جو ہماری فائل ہوئی ہیں، جو عمران خان صاحب کی سزائیں جو جیل میں ٹرائل کے بعد غلط بے بنیاد کیسوں میں سزائیں ہوئی ہیں، اس کی اپیل ہی کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیصلہ کریں ہمارے حق میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سن تو لیں. وہ اس کی جو سنوائی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی. تو یہ اس قسم کا جب آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں تو ہم اسی لیے احتجاج کرتے ہیں آ کے ہر منگل کو عدالت کے سامنے، اور ریکویسٹ کرتے ہیں عدالت کو کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. ہم کوئی اس میں میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں کر رہے جو غیر قانونی ہو، غیر آئینی ہو. یہ بالکل ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہم اپنا کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہی ایک پارلیمنٹری بیہیویئر ہے. علی ظفر صاحب، کیس فکسیشن کے لیے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے وکلا بھی، فیملی بھی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرتے رہے ہیں. تو کیا آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے کہ سینیٹرز وہاں جا کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے ملاقات کریں گے کہ یہ لگائیں ہمارا کیس؟ جی دیکھیں ابھی تو آج کے دن تو ہم فائل کرنے جا رہے ہیں، ابھی فائل ہو رہا ہے کیس. تو ابھی تو قبل از وقت ہے کہ ہم سیدھا جا کے
چیف جسٹس صاحب سے ملے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم ضرور ایک ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے. Thank you. تھینک یو.